نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، جس سے 25ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور سایقول کا یہ 9واں رکوع شمار ہوگا۔ پچھلے رکوع میں آپ کو یاد ہوگا مناسک حج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب حج کے فلسفے اور حکمت اور اصل روح کا بیان ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو رواج چلا آ رہا تھا اس کا تعین اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس بات کی توثیق فرمائی جا رہی ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفات ولا فسوق ولا جدال فی الحج فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، یعنی پختہ ارادہ جس کی علامت احرام باندھ لینا ہے، فلا رفات ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے۔ دیکھیں، زمانہ حج میں جن باتوں سے روکا گیا، اولین تو شہوت کی کوئی بات نہ ہو، میاں بیوی تو احرام کی حالت میں ہیں تو وہی قید ہے جو اعتکاف میں ہے، باقی یہ لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی حرام ہے۔ حج میں چونکہ بہت ہی بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے غصے کا پارا جلدی چڑھنے کا امکان ہے، لیکن الحمدللہ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود وہاں امن و سکون ہی رہتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، یعنی بھائی کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے نوافل، تمہارے اضافی طواف، یہ اذکار، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی ایک تو سفر کے اخراجات ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، مگر دوسری طرف تقویٰ کی پونجی ہے، اسے بھی سنبھالے رکھنا، حج کی روح اور برکت یہیں سے ملے گی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ بسا اوقات پاکستان سے اگر کوئی شخص اپنے ساتھ کچھ اجناس لے گیا اور وہاں منافع پر فروخت کر دی، تو یہ تقویٰ کے منافع نہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے، بس کاروبار آپ کا مقصد نہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیں، وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل حج تو عرفہ میں ہی ہے، اگر کسی سے حج کے سارے مناسک رہ جائے، صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور باقی چیزوں کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، اس سے بیشتر تم لوگ ان طریقوں سے ناواقف تھے، یعنی اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہی صحیح طریقہ ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ فإن اللہ غفور رحیم، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہیں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا ایک خاص مقام ہے، ہمارا ایک خاص رتبہ ہے، تو یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں۔ تو ان کی اسی جاہلانہ عقیدے کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جہاں سے سب لوٹیں گے وہیں سے تم بھی لوٹو گے، یعنی عرفات سے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ قیام مینا کے دوران خوب اللہ کو یاد کرو۔
جیسے جاہلیت کے زمانے میں اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، دراصل یہ میلہ لگاتے تھے اس وقت، ان دنوں میں اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے، اللہ کا ذکر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ومن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا میں ہی عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان کے دلوں میں دنیا اتنی بسی ہوئی تھی کہ وہاں بھی اللہ کے گھر میں بھی اتنی بڑی عبادت میں بھی دنیا ہی کے طالب تھے۔ معاف کیجیے گا، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ آج ہم حرم میں مال اولاد دنیا کی ترقی اور صرف اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اصل دعا کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے جو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی خیر نہیں، اگر کوئی خیر ہے تو وہ ایمان اور ہدایت ہے، لہٰذا ہمیشہ پہلے اپنے لیے ایمان اور ہدایت اور استقامت طلب کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے رزق کی دعا کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، یعنی یہاں مراد ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخیں ہیں کہ جب منا میں قیام کیا جاتا ہے۔ اب ان 3 دنوں میں کنکریاں مارتے وقت ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَمِنَ اتَّقَى، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور کوئی شخص تو ایسا ہے کہ جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے ما فی الضمیر یعنی دل پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہ دراصل منافقین کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے۔ بعض تو ایسے تھے کہ ان کی زبان سے نفاق ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن بعض ایسے تھے جو بہت چاپلوس تھے، گفتگو ایسی کرتے کہ ان سے زیادہ مخلص کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن کردار اتنا گھناؤنا، انتہائی گھناؤنا، انداز کلام ایسا ہوتا تھا کہ اللہ جانتا ہے، خلوص سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، لیکن دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کرے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جب حضور کی محفل سے ہٹتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کھل کر فساد کی بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو تو غرور ان کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی تم باتیں تو بہت خوبصورت کرتے ہو لیکن عمل اتنا گھناؤنا کہ نبی کی نفرت دل میں بھری ہوئی ہے، تو اس کی عزت نفس اس کو گناہ پر جما دیتی ہے اور جما دیتی ہے کہ میں کیسے مان لوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ ہمیشہ آپ کو ملے گا، فوری تقابل، فوراً مقابلہ، سائملٹینیس کانٹراسٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ناپسندیدہ کردار کے بعد فوراً ایک پسندیدہ کیریکٹر کا ذکر، ایک پسندیدہ کے بعد فوراً ایک ناپسندیدگی کی بات۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب یہ بہت اہم بات آ رہی ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، مومنو اسلام میں پورے پورے داخل ہو، پورے پورے، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے۔ یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل سے لگاتار بار بار کہی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا کفر کرتے ہو، اور یہی ہمارا حال ہے۔ جمعہ آسان ہے، 5 وقت نماز مشکل، امر بالمعروف آسان ہے، والنہی عن المنکر مشکل، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت کی محفلیں، محفل میلاد آسان ہے، حضور کے نظام کے لیے نکلنا مشکل، وقت کا پانا مشکل، جان لگانا مشکل۔ تو بھائی ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ سب جانتا ہے، دین میں پورے کے پورے داخل ہو، ورنہ یہ 20-25% اللہ منہ پہ دے مارے گا، اور ذلت و رسوائی تمہارا مقصد ہوگا، مقدر ہوگا، اور مغضوب ہو کر ہی رہو گے جیسے بنی اسرائیل رہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم احکام میں روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ دیکھ لو بھائی، اللہ کی پکڑ بہت سخت، اللہ اگر گناہ پہ بھی نہیں پکڑے گا تو پھر یہ آزمائش کیسی، پھر یہ دنیا اور آخرت کی جزا سزا، یہ جنت دوزخ، یہ سب کیا ہے؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی ادھر آئے اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں پر رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ دیکھیں جب تنبیہوں کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنا جلال دکھاتا ہے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بیوقوف کیا اس بات کے منتظر ہیں؟ انسان کا نفس اسے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ بھائی دین کے ایک حصے پہ تو عمل کر ہی رہا ہے نا، تو پھر ٹینشن کیا ہے؟ دوسری پٹی یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، حضور کا نظام قائم ہونا چاہیے، لیکن ابھی ذرا بچے بڑے ہو جائیں، یہ جابس پہ لگ جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، پہلے اپنا مکان بنا لوں، پھر صحیح سے جد و جہد کروں گا۔ یہ نفس کا یاد رکھیے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری موت کب آئے گی، اور جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ورفعنی وإیاکم آیات و ذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين